اگر 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی کا وفات ہے تو اس میں خوشیاں کیوں ہیں؟ نانا کا مسئلہ اور ہے، نواسے کا مسئلہ اور ہے۔ اس کی وفات پر جو ہے وہ ماتم کرتے ہیں اور ان کی وفات پر جو ہے وہ جشن کرتے ہیں، یہ کیسا معاملہ ہے؟ آج سے 40 سال پیچھے چلے جائیں پاکستان میں، کیا کہتے تھے؟ 12 وفات کہتے تھے، 12 وفات۔ آج جو آپ بڑا زور سے جو ہے وہ یہ شعر سن رہے ہیں، سبھی خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے، 40 سال تو سارے یہ ابلیس تھے۔ پھر جو 12 وفات منا رہے تھے 40 سال پہلے یہ سب ابلیس تھے۔ پھر اب تو کہتے ہیں نا سبھی خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے، اس کا مطلب ہے 40 سال پہلے یہ وفات کا دن منا رہے تھے تو سارے ہی پھر ان کے بزرگ سارے ہی ابلیس ہیں۔ پھر یہ سارے ڈھونگ ہیں، یہ صرف جو ہے وہ دین میں اضافے ہیں، بدعات اور خرافات ہیں۔ یاد رکھیں سنت میں تبدیلی نہیں آتی، بدعت میں تبدیلی آتی ہے۔ بدعت کیا ہے؟ دن بدن بدلتی ہے، بدعت میں تبدیلی آتی ہے۔ پہلے قبر بنتی ہے، پھر پودے لگتے ہیں، پھر پانی چھڑکا جاتا ہے، پھر جو ہے وہ مجاور آتا ہے، پھر مزار بنتا ہے۔ پہلے دن ہی مزار نہیں بنا۔ بدعت میں جو ہے وہ ترویج ہے۔ آپ دیکھ لیں پہلے جو ہے وہ عید میلاد النبی تھا، پھر جو ہے وہ جشن عید میلاد النبی ہوا، پھر جو ہے وہ عید میلاد النبی ہوا، پھر جشن عید میلاد النبی ہوا۔ اب نماز بھی پڑھتے ہیں، اذان بھی دیتے ہیں۔ بدعات میں وسعت ہے، صرف سنت میں استقامت ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ آپ کے دور میں ربیع الاول تھا، آج آقا کی محبت میں آقا کے دیے ہوئے نام کو بھی ہم نے تبدیل کر دیا، ربیع النور رکھ دیا۔ ربیع النور، ربیع الاول نہیں ہے اب، یہ ربیع النور کہتے ہیں۔ کتنی اللہ کے نبی سے محبت کہ آقا کے دیا ہوا نام بھی آقا کی محبت میں چینج کر دیا۔ آقا کا دیا ہوا نام ان کو پسند نہیں ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ اجتہاد کی ساری مثالیں دے کر کہتے ہیں یہ بھی تو نیا کام ہے۔ اجتہاد ضرورت ہوتی ہے، بدعت ضرورت نہیں ہوتی۔ اور پھر کہتے ہیں جی ابو لہب نے تو جشن منایا تھا، ٹھیک ہے تمہیں ابو لہب مبارک ہو، تم ان کے نقش قدم پر چلو، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے نہیں منایا، ہم نہیں مناتے۔ ابو لہب نے منایا ہے، تم مناتے رہو، تمہیں ابو لہب جو ہے وہ مبارک ہو، تم ان کے نقش قدم پر چلتے رہو۔ اس حدیث کو سامنے رکھیں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ یہ اجتہاد اور بدعت میں فرق کرتی ہے۔ اجتہاد بھی نیا، بدعت بھی نئی، لیکن اجتہاد ضرورت ہوتی ہے اور وہ اس کی اساس قرآن و حدیث ہوتی ہے، اور بدعت بھی نیا مسئلہ ہوتا ہے لیکن اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر ضرورت ہوتی تو 63 سال یہ دن جو اللہ کے نبی کے دور میں آیا تو پھر ضرورت تو نہیں تھی۔ اگر ضرورت ہوتی تو پھر اللہ کے نبی بھی کرتے۔ اب اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے بغیر کام رک رہا ہے، اجتہاد کے بغیر کام رک رہا ہے۔ فرمایا من احدث فی امرنا ما لیس منہ، جو دین میں ہماری شریعت میں کوئی نئی بات داخل کرتا ہے اور اس کا دین سے تعلق نہیں ہے۔ اجتہاد کا دین سے تعلق ہوتا ہے، بدعت کا دین سے تعلق نہیں۔ جس کا دین سے تعلق نہیں فہو مردود، فہو رد، وہ مردود ہے، اجتہاد مردود نہیں ہے۔ پھر جب یہ دلیلیں دیتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ جی اس میں حرجی کیا ہے؟ حرجی کیا ہے؟ حرج تو ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک شخص نے چھینک ماری اور چھینک مار کے کہتا ہے الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الحمدللہ۔ چھینک مارنے کے بعد کیا کہنا چاہیے؟ کیا شریعت کہتی ہے؟ الحمدللہ کہے۔ اور اس نے کیا کہا؟ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الحمدللہ، یا الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت عمر نے کہا کہ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ یہ تو اللہ کے نبی نے اس موقع پر درود پڑھنے کا نہیں کہا۔ کہا اس میں حرجی کیا ہے؟ اگر ہم اذان سے پہلے درود پڑھ لیتے ہیں اس میں حرجی کیا ہے؟ کیا تمہیں اللہ کے نبی سے زیادہ محبت ہے؟ بلال کو محبت نہیں تھی؟ کیا بلال یہ کلمات الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہیں پڑھ سکتا تھا؟ اس کو نہیں آتے تھے؟ بلال کو محبت نہیں تھی؟ کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے؟ حرج یہ ہے کہ
بہت سارے خیر کے متلاشی ہوتے ہیں، ان کو خیر نصیب نہیں ہوتی۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ایک موقع پر فرمان ہے کہ کم من مرید للخیر لن یصیبہ، کتنے خیر کے متلاشی ہوتے ہیں، خیر ان کو نصیب ہی نہیں ہوتی۔ پھر تیسری دلیل کہتے ہیں یہ کون سی کوئی بدعت سیئہ ہے، یہ تو بدعت حسنہ ہے۔ بدعت حسنہ جو ہے وہ جائز ہے اور بدعت سیئہ بری ہے۔ بھئی بدعت ہے۔ اگر کوئی زمزم کی بوتل پر لکھ دے کہ اس پر کہ یہ گٹر کا پانی ہے، اور پھر آپ اس کو قسمیں کھا کے یقین دلائیں کہ اس میں زمزم کا پانی ہے، وہ خریدے گا آپ سے یا لے گا؟ نہیں لے گا۔ بدعت ہے، وہ سیئہ ہو وہ حسنہ ہو۔ اس لیے کہ اگر یہ کام سارے بدعت حسنہ ہیں تو سیئہ کون سی ہے؟ ان سے پوچھو کہ بدعت سیئہ کون سی ہے، بتائیں آپ بھی بتا دیں کوئی کہ بدعت حسنہ اگر یہ کام سارے ہیں تو بدعت سیئہ کیا ہے؟ ان سے پوچھا کہ بدعت سیئہ بتاؤ، کہتے ہیں یہ گناہ سارے بدعت سیئہ ہیں۔ گناہ کیا ہیں؟ چوری کرنا، ڈاکے مارنا، زنا کرنا، شراب پینا، یہ بدعت سیئہ ہے۔ کہا کہ یہ بدعت سیئہ نہیں ہے، یہ گناہ ہیں، یہ کوئی نئے نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کے دور میں بھی تھی، چوریاں بھی ہوتے تھے، ڈاکے بھی مارے جاتے تھے، زنا بھی ہوتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا۔ یہ بدعت سیئہ نہیں، بدعت سیئہ کا تم نکال کے دے دو، ہم مان جائیں گے یہ تمہاری بدعت حسنہ ہے۔ نہیں ہے بدعت۔ یہ اس طرح کی دلیلیں بے شمار۔ یاد رکھیں بدعت کی تعریف آپ کو یاد ہونی چاہیے، اور پھر اجتہاد اور بدعت میں فرق ہونا چاہیے۔ پھر جو ہے وہ عبادات اور معاملات میں آپ کو فرق ہونا چاہیے۔ معاملات میں منع کی دلیل، اب یہ آپ کو اکثر کہتے ہیں کہ منع کی دلیل دکھاؤ، منع کہاں کیا اللہ کے نبی نے؟ اللہ کے بندو، عبادات میں منع کی دلیل نہیں چاہیے، کرنے کی دلیل چاہیے۔ معاملات میں یہ میلاد جو ہے یہ عبادت سمجھ کے کرتے ہو، عبادت میں کرنے کی دلیل ہوتی ہے، منع کی نہیں۔ معاملات میں منع کی دلیل ہوتی ہے، کاروبار جو بھی کریں کرتے رہیں، جہاں شریعت منع کر دے وہ منع ہو جائیں۔ منع کی دلیل چاہیے، کرنے کی دلیل نہیں چاہیے۔ اور اجتہاد یہ قیامت تک ہوتا رہے گا، نئے نئے مسئلے آتے رہیں گے۔ بہت سارے مسئلے ایسے ہوں گے جو لوگ آج بھی پوچھتے ہیں کہ اب کیا کریں، اس مسئلے میں دین کیا کہتا ہے۔ پھر دین کو سامنے رکھ کر علماء اس میں اجتہاد کر کے اس مسئلے کا قرآن و حدیث سے ہی حل بتاتے ہیں۔ وہ ضرورت ہوتی ہے، بدعت ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔